خدا کے دین کی خدمت کا ایک انمول ادارہ ہے، ادارہ رہبر انسانیت تو سب کو پیار۔ فاؤنڈیشن کیا ہے فیملی سسٹم پر؟ فیملی سسٹم پر اسلام کا سب سے بڑا فاؤنڈیشن یہ ہے کہ قرآن کریم آپ پڑھیں تو قرآن کریم میں نماز کا حکم ہے، لیکن بہت طویل نہیں ہے، ایک ایک آیت میں ہے، ایک دو آیتوں میں نماز کا حکم ہے، کئی جگہوں پر متواتر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے خاندانی احکام جو بیان فرمائے ہیں وہ تو اللہ اکبر، اس سے زیادہ طویل آیت کسی چیز کے لیے ہے ہی نہیں ہے۔ اتنے اللہ تعالیٰ نے بڑی وضاحت کے ساتھ محرمات کی فہرست کون ہوگی، نکاح تم کن سے کر سکتے ہو، کن سے نہیں کر سکتے ہو، نکاح کرنے کے طریقے کیا ہیں، طلاق کے طریقے کیا ہیں، خلا کے طریقے کیا ہیں، الگ کرنے کے طریقے کیا ہیں، اور اس کے بعد عدت کے ایام کیسے ہوں گے، پاکیزگی کا نظام کیسے ہوگا، عورت کے ساتھ سلوک کیسے کرنا ہے، ان کے کھانے پینے کا نظام کیا، اولاد کی پرورش کیسے ہوگی، ایک ماں اپنے بچے کو دودھ کتنا پلائے گی، اللہ اللہ، ایک عورت اور مرد کے رشتے کے تعلق سے قرآن کریم نے جس تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، کسی اور مسئلے پر قرآن نے اتنی وضاحت کے ساتھ بیان نہیں کیا، اس لیے کہ فیملی سسٹم اگر پاک رہے گا تو قیامت تک اس امت کی نسل پاک رہے گی انشاءاللہ۔ اسلام نسل کو پاک رکھنا چاہتا ہے، اسلام نسل کو پاک رکھنا چاہتا ہے، اسی لیے غور کیجئے کہ پورے سسٹم شادی پہ ٹکا ہوا ہے، پوری فیملی سسٹم، اس کی فاؤنڈیشن، اس کے وال، اس کی چھت، سارے کے سارے فیملی نظام کے ساتھ اللہ نے جوڑ دیا۔ ایک عورت کو جب اللہ نے پیدا فرمایا، اس دنیا کی پہلی عورت کا نام کیا ہے بھائی؟ جی حضرت حوا ہے نا بھائی، پہلی عورت۔ آپ نے کبھی سوچا کہ اللہ نے حضرت حوا کو پہلے ماں بنایا یا پہلے بیوی بنایا؟ جی اس دنیا کی پہلی عورت کو اللہ نے بیوی بنایا، ماں نہیں، ماں سے پہلے بیوی۔ سے پتہ چلا حلال رشتے کے بغیر ماں کی بھی ماں بننے کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اللہ نے حضرت حوا کو پہلے بیوی بنایا، پہلے نکاح کرو حضرت آدم سے۔ ایک عورت کا مقام دیکھیے، فیملی سسٹم کا نظام دیکھیے، اسلام کی گرپ دیکھیے فیملیز پر، حلالی اور پاکیزہ نسل کی شروعات اور ابتدا کا طریقہ دیکھیے۔ فرمایا نکاح کرو، حضرت آدم علیہ السلام کا نکاح حضرت حوا سے کیا گیا، اور وہاں سے لے کر یہاں تک ہم اور آپ تک ساری چیزیں نکاح پہ ٹکی ہوئی ہے۔ یہ سماج نکاح پہ ٹکا ہے، یہ فیملی نکاح پہ ٹکی ہے، یہ نظام کائنات نکاح پہ ٹکا ہے۔ اگر نکاح کو ختم کر دو گے تو یہ دنیا دجالی دنیا بن جائے گی، یہ دنیا جہنمی دنیا بن جائے گی، اس دنیا میں انسانیت ختم ہو جائے گی۔ اس لیے کہ انسانیت کے لیے رشتے ضروری ہے، اور رشتے کے لیے نکاح ضروری ہے، اور نکاح کہتے ہیں حلال کو جو اللہ کے نام کے ساتھ ہو اور اس سے آنے والی اولاد۔ اس لیے آپ دیکھیے ایک بچے کو دادا ملتا ہے تو نکاح کی بنیاد پر، ایک بچے کو نانا ملتا ہے، نانی ملتی ہے، دادا ملتا ہے، دادی ملتی ہے، تو یہ رشتے اسے کب ملتے ہیں؟ جب ماں باپ نکاح کرتے ہیں۔ ماں باپ کے نکاح کے وجود میں ایک لڑکے کو سسرال ملتا ہے، لڑکی کو سسرال ملتا ہے، پیدا ہونے والے بچے کو دادیال ملتی ہے، نانیال ملتی ہے۔ اگر ماں باپ نکاح نہ کرے تو بچے کو دادی کہاں سے ملے گی، بچے کو دادا کہاں سے ملے گا؟ یہ جتنے رشتے ہیں، تین رشتے، ماں باپ، نانیال، دادیال، یہ سارے کے سارے رشتے اللہ تعالیٰ نے نکاح پہ رکھے ہیں۔ نکاح جب ہوگا تو رشتہ مضبوط ہوگا۔ ایک بچے کو نانیال کہاں ملتا ہے؟ ماں کی طرف سے ملتا ہے، دادیال باپ کی طرف سے ملتا ہے، ان دونوں کا نکاح ہو تب تو ملتا ہے۔ لیو ان ریلیشن، جانوروں والا طریقہ تم نے لانچ کر دیا، جب تک جی چاہے رہو، مطلب جوانی رہو، بڑھاپے الگ ہو جاؤ، اس کے بعد یہ بیچاری کیا کرے گی؟ برنداون کے آشرم میں ودھوا کی طرح پڑی ہوئی، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ان عورتوں کو، ان کی زندگیاں کیسے گزر رہی ہیں، جا کر دیکھیے کیا حالت ہے۔ اسی ملک میں جب نربھیا کانڈ ہوا تھا، نربھیا کانڈ آپ کو یاد ہوگا 2013 اور 12 کے اخیر میں، اس مشہور نربھیا کانڈ میں ایک بچی کے ساتھ جو درندے جیسا سلوک کیا گیا، تو اس وقت پارلیمنٹ میں ہماری بہن محترمہ سشما سوراج لیڈر آف اپوزیشن تھی، حزب اختلاف کی لیڈر تھی، کھڑی ہو کے پارلیمنٹ میں تقریر کی تھی، اور پارلیمنٹ کا لفظ یہ تھا کہ عورت کی عزت لوٹنے والے کو سزائے موت دی جائے،
مطلب آپ بھی کہتی ہو، مانتی ہو کہ اسلامی سزا کو ہندوستان میں لاگو کیا جائے۔ ادارہ رہے برے انسانیت تو سب کو پیارا ہے۔